احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا. اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر رکھنا سیکھیں. الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں. شیشہ کمزور ضرور ہوتا ہے لیکن کبھی بھی سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں. سونا بھی ایک فن ہے کیونکہ اسے پانے کی خاطر انسان کو سارا دن جاگنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا. کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں. روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے. کاموں کی اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی اصل میں جتنا لوگ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں. انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا. یہ تمہارا دکھ ہے، جنازہ نہیں، تو لوگ کیوں کر اٹھائیں گے اسے؟ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا. کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں. مجھے لگتا ہے میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے، مجھے شک ہے کہ میری موت جوانی میں ہوگی. ذرا رکیے، ایک بات بتائیے، کیا مایوسی ہے آپ کو؟ کیسی نا امیدی ہے؟ کیوں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ؟ نا امیدی بھی کرونا وائرس کی طرح ہوتی ہے، جو اس طرح کی پوسٹ، اسٹیٹس، ٹک ٹاک، سانگز یا ویڈیو دیکھ کر آپ کو لگ جاتی ہے اور کافی دیر تک آپ لفظوں کی سحر میں جکڑے رہتے ہیں. خود سے وعدہ کیجیے کہ آج کے بعد اس طرح کی ویڈیو اور پوسٹ نظر انداز کریں گے. ایسے تمام فیس بک کے پیج ان لائک کر دیں. یہ ناکام، نامراد شاعر اور نفسیاتی لوگ اپنی ویڈیوز اور پوسٹ کے ذریعے شکوک و شبہات، نفرت اور مایوسی آپ کے اندر انڈیل دیتے ہیں. امید آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، بس آپ ہی امید کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اپنے رب سے ہمیشہ امید رکھا کرو، وہ اندھیروں میں بھی راستے نکال دیتا ہے.